بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل گزشتہ 24ویں پارے کے اندر سورہ زمر، سورہ مومن اور سورہ حامیم سجدہ، یہ 3 صورتوں کے تعلق سے کچھ باتیں رہ گئی تھی، انشاءاللہ میں آج بیان کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد میں کل گزشتہ رات جو تراویح میں 25واں پارہ پڑھا گیا اس کے تعلق سے چند مضامین آپ کو میں بیان کروں گا۔ یہ سورہ زمر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب چیز بیان فرمائی ہے۔ جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ زمر کے معنی ہوتے ہیں گروہ کے، اور اس سورت کے اخیر میں 2 گروہ کا تذکرہ ہے، ایک کافروں کا اور ایک ایمان والوں کا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلوب بیان کیا ہے بڑا عجیب ہے، صرف پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتا ہے، آدمی اس کے ترجمہ میں غور کرے گا، اس کے مطالب اور مفاہیم میں غور کرے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے یہ جو قرآن اتارا ہے کتنا زبردست کلام ہے۔ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس اسلوب بتانا چاہتا ہوں کہ جب جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جب اس کو پکڑ کے لے کے جائیں گے تو وہاں جہنم میں جانے کے یعنی جب اس کو لے کے جا رہے ہوں گے، اس کے جانے کے بعد دروازہ کھولا جائے گا جہنم کا، اور جنتی جو ہے جب اس کا حساب و کتاب ہو جائے گا اور جب جنت میں جائے گا تو اس کے استقبال میں جنت کا دروازہ پہلے سے کھلا ہوا ہوگا۔ یہ 2 گروہ کا جو تذکرہ فرمایا ہے آپ کبھی غور کرنا اس کے اندر، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنتی کے لیے جنت جو ہے وہ مہمان خانہ ہے، اور جہنمی کے لیے جہنم جو ہے وہ قید خانہ ہے، اور قید خانہ جو ہے اس کا دروازہ اسی وقت کھولا جاتا ہے جب وہ قیدی لایا جاتا ہے، اور مہمان خانے کا دروازہ جو ہے مہمان کے آنے کے بعد نہیں کھولا جاتا بلکہ اس کے استقبال میں پہلے سے کھول کے رکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 گروہ کا تذکرہ اس کے اندر بیان فرمایا ہے، اس تعلق سے اس کا نام، اس سورت کا نام سورہ زمر رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد میں سورہ مومن شروع ہوتی ہے۔ سورہ مومن جو ہے اس سورت کا نام اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت کے اندر ایک شخص کا تذکرہ ہے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ فرعون کے خاندان میں 3 لوگ ایمان میں داخل ہوئے ہیں، 3 لوگ۔ ایک تو خود فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام، دوسرا وہ شخص جس نے موسیٰ علیہ السلام کو آ کے خبر دی تھی کہ آپ یہاں سے نکل جاؤ، فرعون نے آپ کے قتل کرنے کا وارنٹ جاری کر دیا ہے، ہم نے اس کے پہلے پڑھ لیا ہے۔ اور تیسرا شخص یہ وہ شخص ہے جو فرعون کا چچا زاد بھائی ہے، اتنا قریبی رشتہ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر وہ ایمان لے آیا تھا اندر ہی اندر میں، اس کو ظاہر نہیں کیا تھا فرعون کے سامنے، کیونکہ پورا فرعون کا دربار لگا ہوا ہے۔ جب فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام آئے اور تبلیغ کا کام شروع کیا تو فرعون جو ہے اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دیا، تو اس دربار میں یہ شخص بھی موجود تھا جس کا نام کتابوں میں لکھا آتا ہے شجعان۔ یہ جو آدمی ہے رجل مومن، اللہ نے جس کو رجل مومن سے تعبیر فرمایا ہے اس کا نام ہے شجعان۔ جب اس آدمی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دیا تو یہ آدمی اس مجمع میں سے کھڑا ہو گیا اور فرعون سے یوں کہہ رہا ہے کہ جائے پناہ، تم ایسے آدمی کو قتل کر رہے ہو جو ایک اللہ کی دعوت دے رہا ہے۔ بہرحال لمبی چوڑی تقریر بیان کی، جو تقریر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت میں بیان فرمائی ہے، میں وہ تقریر کی طرف جانا نہیں چاہتا، بس اشارہ کر رہا ہوں کہ ایک آدمی جو ہے اپنے دین کو بچانے کے لیے اور ایمان والے کی فکر کی
اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقام کتنا اونچا کر دیا. قیامت تک اس آدمی کا نام یاد کر کے مستقل ایک صورت اللہ نے نازل فرمائی. آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہ جو دین کا کام ہے جس کو ہم سرسری سمجھ رہے ہیں، اور عام طور پہ اس میں وہی طبقہ لگتا ہے جو بیچارہ ایک دم نچلی طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، بہت اعلیٰ قسم کے جو ایجوکیٹ لوگ ہوتے ہیں اس میں بہت کم جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی دنیا جو ہے نا وہ کچھ الگ ہی ہے، ایک معمولی سا کام سمجھ رہے ہیں. یہ معمولی کام نہیں، بڑا اونچا کام ہے. اس کے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کا ثواب اگر دنیا میں بتا دے ہوئے تو شاید کوئی آدمی اللہ کے راستے میں نکلنے سے نہیں رہے گا، بلکہ اس کو روکیں گے، بھائی آپ کو نہیں جانا ہے، بولے گا نہیں مجھے جانا ہے، زبردستی جائے گا. لیکن چونکہ اللہ نے اعمال کا بھاؤ جو ہے نا وہ اس پہ پردہ ڈال دیا ہے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ پہلے صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا ثواب اور اذان دینے کا ثواب اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو تلواروں کے ذریعے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. ایک مثال دے رہا ہوں میں، ایسے جتنے اعمال ہیں اکثر اعمال کے اوپر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، اس لیے ہم اس کو سرسری سمجھ رہے ہیں، معمولی سمجھ رہے ہیں. یہ ہماری عقل کا دھوکہ ہے. اس لیے ہمیں ہر عمل کو بڑا جاندار سمجھ کے کرنا چاہیے. آج دعوت کا جو کام ہم کر رہے ہیں اور اس کا اثر جو نہیں ہو رہا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دل کی گہرائی سے اس کو دعوت نہیں دے رہے. ایک سرسری کام کر رہے ہیں، گشت میں چلے گئے، متکلم بنا دیا ہے، ہم چلے گئے اور جا کے کچھ بات کر رہے ہیں. نہیں، جانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے، اپنے دل کو تیار کرے میں کس کام کے لیے جا رہا ہوں. جب آدمی دل کی گہرائی سے کوئی بات کرتا ہے وہ بات سامنے والے کی دل میں اثر ضرور کرتی ہے. اللہ ہم کو اس طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد میں سورہ مومن کے اندر کفاروں کا ایک لمبا چوڑا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر وہ کافروں کے حالات کو بیان فرمایا ہے کہ دنیا میں لوگ سمجھانے کے لیے آتے تھے لیکن نہیں مانتے تھے. بہت سمجھایا، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور سمجھایا، پکڑ پکڑ کے سمجھایا، کبھی علانیہ، کبھی پوشیدہ، کبھی مجمع کے سامنے، کبھی تنہائی میں، ہر طریقے سے سمجھایا، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. نتیجہ یہ نکلا کہ کفر کے ساتھ میں دنیا سے گئے. جب جہنم میں چلے گئے، جہنم میں جانے کے بعد میں جب ان کے وہ ساتھی جو دنیا میں ان کے ساتھ رہا کرتے تھے نظر نہیں آئے، ایک دوسرے کو پوچھنے لگے ہمارا فلاں ساتھی کہاں گیا جو نظر نہیں آ رہا ہے؟ ہماری ٹولی میں تھا، ہمارے گروہ میں تھا، ساتھ میں گھومتے تھے، ساتھ میں کھاتے تھے، ساتھ میں رہتے تھے، وہ شخص نظر نہیں آ رہا ہے. تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو جنت میں چلا گیا. یہ کافر جس کا ساتھی جنت میں چلا گیا ہے اتنا افسوس کرے گا، اتنا افسوس کرے گا، ہائے میری بربادی، ہائے میری بربادی، جو میرے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے میں میرا ساتھ دیتا تھا مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے دیا. وہ اپنے آپ کو دھوکے سے تعبیر کرے گا، مجھے دھوکہ دے دیا. پھر اللہ کے سامنے ریکویسٹ کرے گا، یا اللہ مجھے دنیا میں ایک مرتبہ دے دے موقع جانے کا. بہت گناہ کیے تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن اب یہاں پر آیا تو ساری چیزیں کھل گئی میرے سامنے، ایک موقع دے دے مجھے دنیا میں جانے کا. اللہ کے سامنے ریکویسٹ کرے گا، درخواست کرے گا. لیکن اللہ کا جو قانون ہے نا وہ اٹل ہے. جو آدمی دنیا سے ایک مرتبہ یہاں سے چلا گیا وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا، اس لیے اس کی درخواست کو رد کر دیا جائے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو جو مختصر زندگی دی ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جاوے. اس کی مثال جو ہے نا برف کی طرح لوگ دیتے ہیں. ہماری زندگی کی مثال برف کی طرح ہے. بار ہم سنتے بیانات کے اندر کہ برف جو ہے اس کا کام ہے پگھلنا. اللہ نے ہم کو جو زندگی دی ہے یہ پگھلنے والی ہے. آج تک کوئی دنیا میں ایسا آدمی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں مرنے والا نہیں، بلکہ جو دعویٰ کرنے والے تھے صفِ ہستی سے ایسے مٹ گئے کہ کوئی ان کا تذکرہ نہیں کرتا ہے. برف کی طرح زندگی ہے. لیکن عقل مند اور ہوشیار آدمی کون ہے؟
کہ اس برف کو جو ہے کسی برتن میں رکھ دے تاکہ پگھلنے کے بعد میں اس کا پانی اس کو کام آوے۔ اگر آدمی نے برف کو بجائے برتن میں رکھنے کے ایسے ہی زمین میں چھوڑ دیا تو پگھلنا تو ہے ہی، اب وہ پگھل جائے گا، تو اس پگھلنے کی وجہ سے نہ اس کو کچھ فائدہ ہوگا، نہ کسی امت کو کسی اور کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے اللہ نے مختصر زندگی دی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد بھی ہم بھی اللہ سے ایسی ریکویسٹ اور درخواست کریں۔ اس لیے موقع ہے، زندگی کو بنا لو، یہی موقع ہے زندگی کے بنانے کا۔ اگر ہم نے اسی زندگی میں رہ کے اپنے آپ کو بنا لیا، اللہ کے بتائے ہوئے قانون کو اپنی زندگی میں ہم نے داخل کر دیا، خدا پاک کی قسم دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، جتنا وقت ملا ہے غفلت لاپرواہی کے ساتھ میں، سستی کے ساتھ میں نہیں گزارنا ہے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ بڑی تیزی سے جا رہا ہے، آج 22واں روزہ ہو گیا، ان قریب ہم سنیں گے کہ عید کا چاند ہو جائے گا۔ جہنم کو بند کر دیا گیا ہے، شیطانوں کو قید کر دیا گیا ہے، قلوب نرم ہے۔ کہتے نا کہ جب توا گرم ہوتا ہے اس میں جو بھی ڈالیں گے نا وہ سک جاتا ہے، پک جاتا ہے۔ نرم ہے قلوب، مانگ لو اللہ سے، مانگ لو، یہ موقع پھر واپس پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ رمضان کا مہینہ ہر سال آئے گا، لیکن ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے کیا معلوم۔ ہمارے کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے جو ہمارے ساتھ میں گزشتہ رمضان میں تھے، ہمیں پتہ تھا کہ لوگ دنیا سے جائیں گے؟ نہیں پتہ تھا، معمولی سا بخار آیا اور دنیا سے چلے گئے۔ ایک وقت ہمارا بھی آئے گا کہ ہم کو دنیا سے جانا ہے، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہم اپنی زندگی کو بنا لے وے اور آخرت کو سنوار لے وے، انشاءاللہ دنیا سے جائے گا تو ہنستا ہنستا جائے گا۔ اس کے بعد میں سورہ حامیم سجدہ شروع ہوتی ہے۔ حامیم سجدہ جو ہے اس سورت کا نام اس لیے ہے کہ اس سورت کا پہلا لفظ ہی حامیم ہے، اور اسی سورت کے اندر ایک سجدے کی آیت ہے۔ ان دونوں کو ملانے کی وجہ سے اس سورت کا نام حامیم سجدہ رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے اندر بھی بہت سارے مضامین کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلا مضمون تو اس میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام جو ہے بیت اللہ شریف میں تشریف فرما تھے، عبادت کر رہے تھے۔ ابو الولید عتبہ ابن ربیعہ، یہ کفاروں کا سردار ہے، وہ آیا، اور آنے کے بعد میں آپ علیہ السلام کے سامنے یوں کہہ رہا ہے، دیکھو لالچ دے رہا ہے کہ محمد اگر تم کو حکومت چاہیے ہم تم کو اپنا حاکم بنانے کے لیے تیار ہیں، اگر تم کو پیسے چاہیے بولو کتنے چاہیے ہم جمع کر کے لے کے آتے ہیں، اگر آپ کے اوپر کوئی جن کا اثر ہے تو یہ بھی بتا دو ہم علاج کروا لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، بحث نہیں کی۔ وَإِذَا خَاطَبَ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جاہل قسم کا آدمی آپ سے الجھے تو اس کو سامنے جواب مت دو، خاموش ہو جاؤ، آٹومیٹک مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے بجائے اس کو جواب دینے کے سورہ حامیم سجدہ کیے، ابتدائی آیتیں پڑھ کے سنائی، کچھ کہا نہیں، پڑھ کے سنائی۔ اور قرآن پاک کے اندر ایک جاذبیت ہے، آپ قرآن کو جب صحیح انداز میں پڑھتے ہیں تو سامنے والے پہ اثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ یہ ابو الولید عتبہ ابن ربیعہ جو ہے کافر ہے، عربی جانتا ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا شروع کر دیا، بے چین ہو گیا، تڑپنے لگا، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے آپ علیہ السلام کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اے محمد خاموش ہو جاؤ، بس کرو پڑھنا، بے چین ہو گیا۔ اللہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا حامیم سجدہ کے اندر، اور اس نے جا کے قوم سے کہا یہ محمد سے الجھو مت، یہ تو باولا اور پاگل قسم کا آدمی ہے، نعوذ باللہ، مت الجھو اس سے، اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ چلے گئے۔ اس سے یہ معلوم پڑا کہ ہم دین کا کام کر رہے ہو تو دین کے کام کرنے میں بہت سارے روڑے بھی آتے ہیں، رستے میں بہت ساری رکاوٹیں بھی آئے گی، تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہم اپنے کام میں لگے رہے، اللہ سے مانگے، انشاءاللہ اللہ ہمارے راستے کو کھولتا رہے گا۔ دوسرا ایک مضمون حامیم سجدہ کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی والی قوموں کے قصے بیان فرمائے تھے، قوم عاد، قوم نوح، قوم صالح، قوم سمود، بہت سارے قصے بیان فرمائے، اور قصے بیان فرمانے کے بعد مشرکین مکہ کو یوں کہا
کہ دیکھو تم سے زیادہ طاقتور قومیں پہلے تھی، تم سے زیادہ مال کے اعتبار سے بھی مالدار اور طاقت کے اعتبار سے بھی مالدار تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا تھا، اللہ نے ان کو صف ہستی سے مٹا دیا۔ آج ان کے صرف کھنڈرات نظر آتے ہیں، وہ سارے لوگ ختم ہو گئے دنیا سے۔ اے مشرکین مکہ، تم بھی دھیان میں رکھو، اگر تم نے بھی اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا تو یاد رکھنا جیسا حشر ان قوموں کا ہوا ہے ایسا حشر تمہارا بھی ہوگا۔ یہ مضمون کو اللہ نے بیان فرمایا۔ مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے زمانے میں یہ نبوت کا، یہ جو دین کا کام ہو رہا ہے نا، یہ نبوت کا کام ہے، گویا نبی ہم کو سمجھا رہے ہیں۔ اگر ہم نے بھی اس نبوت کے اوپر لبیک نہیں کہا، اس دعوت کے کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بنایا، تو جس طریقے پر وہ صف ہستی سے مٹ گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حال بھی ہو جائے۔ معمولی کام نہیں ہے، بڑا زبردست کام ہے، موقع نہیں ہے بتانے کا، ورنہ میں آپ کو اس کے فضائل بیان کرتا۔ اس کے بعد میں ایک تیسرا مضمون ہے حفاظت قرآن کا، لا یاتہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ۔ اس آیت شریفہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا اشارہ فرمایا، کہتے میرے بندو تمہارے ہاتھ میں جو قرآن ہے، تمہارے طاقوں میں جو قرآن رکھا ہوا ہے، تمہارے گھروں میں جو قرآن رکھا ہوا ہے، تمہارے سینوں میں جو قرآن ہے، یہ ایسا قرآن ہے کہ اس کے جیسا قرآن نہ پہلے کوئی لایا ہے، نہ آج لا سکتا ہے، نہ آئندہ کوئی لا سکے گا۔ لا یاتہ الباطل من بین یدیہ، نہ باطل اس کے آگے سے آ سکتا ہے۔ مفسرین فرماتے کہ آگے سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے الفاظ میں کوئی گڑبڑی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو چیز سامنے ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے۔ اللہ فرما رہے یہ قرآن اتنا زبردست کلام ہے، اس کلام میں تم الفاظ میں گڑبڑی نہیں کر سکتے۔ لاکھوں لوگوں کے سینوں میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، جتنی آسمانی کتابیں تھیں، کیا کسی کتاب کے حافظ آپ کو ملتے؟ نہیں ملیں گے، اس لیے کہ حفاظت خداوندی ان کے ساتھ میں نہیں تھی، اور اللہ کی حفاظت کا وعدہ ان کے ساتھ میں نہیں تھا۔ لیکن قرآن ایک ایسا کلام ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا تھا، اسی لیے اللہ نے اس کا یہ انتظام فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں اور سینوں میں اللہ نے قرآن کو اتار دیا۔ اس لیے کوئی آدمی اگر یوں چاہے کہ میں اس کے الفاظ میں تبدیلی کر دوں، نہیں کر سکتا، فوراً پکڑا جائے گا۔ جیسے ابھی چند مہینوں پہلے خبیث نے یہ حرکت کی تھی، نام بتا نہیں چاہتا میں، بس اشارہ کر رہا ہوں۔ وہ خبیث تو کیا، دنیا کے بڑے سے بڑے خبیث بھی اگر قرآن میں ایک لفظ کی غلطی اگر کریں گے، میرے رب کا کلام اتنا زبردست ہے کہ دنیا کی طرف سے اشارے اڑ جائیں گے اور انگلیاں اڑ جائیں گی، غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ اور آگے فرمایا من خلفی، باطل اس کے پیچھے سے بھی نہیں آ سکتا ہے۔ مفسرین فرماتے من خلفی سے مراد ہے معنی، جس طریقے پر قرآن کے الفاظ محفوظ ہے ایسے قرآن کے معنی بھی محفوظ ہے۔ ہم قرآن کے معنی میں گڑبڑ نہیں کر سکتے، ایک ذرہ برابر گڑبڑی کی فوراً پکڑے جائیں گے۔ اتنا زبردست کلام اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس کلام کی ہم قدر کر لے ہوئے۔ ہم صرف رمضان میں جو تلاوت کرتے ہیں الحمدللہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کا معمول جو ہے نا پورے سال میں رکھنا چاہیے، پورے سال میں رکھنا چاہیے۔ ہم رمضانی مسلمان نہیں ہیں، ہم تو رحمانی مسلمان بننا چاہیے۔ رمضانی مسلمان کا مطلب رمضان کا مہینہ ہے، ماحول بنا ہوا ہے، تسبیح بھی پڑھ رہے، نوافل بھی پڑھ رہے، دعا بھی مانگ رہے، لیکن جیسے عید کا چاند ہو جاتا ہے فوراً ساری چیزیں سائڈ میں ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں رمضانی مسلمان۔ اللہ ہم سب کو رحمانی مسلمان بنائے۔ جو ترتیب رمضان کے مبارک مہینے میں ہے وہی ترتیب، بھلے تھوڑا مقدار کے اعتبار سے کم ہو جائے لیکن وہ ترتیب باقی رہنی چاہیے۔ نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، یہ ساری نمازیں ہماری زندگی میں جیسے رمضان کے مبارک مہینے میں رہتی ہے ایسے گہرے رمضان میں بھی رہنی چاہیے۔ نوافل کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، دعاؤں کا اہتمام، سب کچھ رمضان کے بعد بھی رہنا چاہیے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ میرے بندو یہ قرآن جو تم کو میں نے دیا ہے نا کتنا زبردست ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، یہ قرآن جس واسطوں سے ہمارے پاس پہنچا ہے کبھی ہم نے سوچا نہیں قرآن کتنا زبردست کلام ہے۔ جس ذات سے یہ قرآن اترا وہ بے مثال، یعنی اللہ کی ذات، خزائن السماوات والارض، رب السماوات والارض، فاطر السماوات والارض ہے، اس کی طرف سے قرآن اترا ہے جو بے مثال ہے۔
اللہ کی جانب سے جو فرشتہ قرآن لے کے آیا ہے وہ بے مثال ہے۔ بہت سارے فرشتے تھے، اللہ کسی اور فرشتوں کو بھی قرآن لے کے بھیج سکتے تھے، لیکن نہیں بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جو سارے فرشتوں کے سردار ہے، مطاع ثم امین، جس کی بات مانی جاتی ہے اور امانت دار ہے۔ زبردست فرشتے کے ذریعے اللہ نے قرآن کو اتارا، اور جس ذات کے قلب اطہر پر اترا ہے وہ بھی بے مثال، حضور پاک علیہ السلام کی ذات۔ کیا اس سے بڑی کوئی شخصیت دنیا میں اللہ کے بعد ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے آتا ہے نا، اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو دنیا کو نہ بناتے۔ کتنی زبردست ہستی ہے۔ تو نازل کرنے والا بے مثال، جو لے کر آ رہا ہے وہ بے مثال، جس ذات پر اتارا جا رہا ہے وہ بے مثال۔ اور آگے بڑھیے، طریق نزول جو ہے قرآن کا وہ بے مثال۔ آسمانی جتنی کتابیں اتری ہیں نا، وہ سب ایک ہی دفعہ میں اتری ہے، دفعتاً واحدہ۔ تورات، زبور، انجیل، صحیفہ ابراہیم، سب ایک ہی مرتبہ اترے۔ لیکن قربان ہو جائیے قرآن کے اوپر کہ اللہ نے قرآن کو ایک ہی دفعہ میں نہیں اتارا، 23 سال کے عرصے میں قلب اطہر کے اوپر جیسی جیسی ضرورت پڑتی گئی اللہ نے قرآن کو اتارا ہے۔ تو طریق نزول بے مثال۔ اور آگے بڑھیے، جس زبان میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے وہ زبان بے مثال۔ اگر اللہ چاہتے تو اس قرآن کو ہندی میں اتارتے، گجراتی میں اتارتے، مراٹھی میں اتارتے، انگریزی میں اتارتے، اقوام عالم کی جو زبان ہے اس میں اتارتے۔ اللہ نے صرف عربی زبان میں اتارا۔ یہ عربی زبان بے مثال زبان ہے، جنتیوں کی زبان ہے، ہمارے نبی کی زبان ہے، اور اتنی شاندار زبان ہے کہ آدمی تھوڑی توجہ اگر ڈالے تو یہ زبان بھی اس کو یاد ہو جاوے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان میں قرآن کو اتارا، اس لیے کہ اس کے مخاطب اول جو تھے وہ سب عربی لوگ تھے، صحابہ کی مقدس جماعت تھی۔ اتنے سارے واسطے جو ہے سب بے مثال ہے، تو بتائیے جو چیز اتاری گئی ہے وہ کتنی بے مثال ہوگی۔ واسطے بے مثال ہے، جو حقیقت ہے، جو اصلی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک دلہا ہے، اب دلہے کے ساتھ میں بہت سارے باراتی آتے ہیں، اور اتنے سارے باراتی آئے ماشاءاللہ، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تو سوچو کہ وہ دلہا کتنا پاورفل اور طاقتور ہوگا، یا اتنا اس کا ویلیو ہوگا کہ اتنے سارے لوگ آئے۔ تو ایسے قرآن کے بارے میں سمجھیے کہ اس کے جتنے متعلق ہے، جتنے وسیلے، سب بے مثال ہے، تو قرآن کیسا ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی صورت میں بیان فرما رہے ہیں، یہ اتنا زبردست کلام ہے کہ اس کے جیسا کوئی کلام بنا نہیں سکتا، نہیں بنا سکتا۔ فصاحت اور بلاغت کوٹ کوٹ کے بھری ہے، اتنا زبردست کلام ہے کہ اس زمانے میں بڑے بڑے فصیح اور ادیب اور بلیغ لوگ موجود تھے۔ جب قرآن پاک کو سنا ہے نا، اپنے گھٹنوں کو ٹیک دیا ہے۔ حاشا کلا ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اتنا زبردست کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اور اس کے ساتھ میں ہماری ہیویں روکی۔ رمضان کے مہینے میں تو الحمدللہ پڑھ لیتے ہیں، گہرے رمضان میں طاقوں میں سجا دیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی عظمت کریں، قرآن کو اپنے سینے سے چمٹائے، اور سب سے بڑی چیز قرآنی اعمال کو اپنی زندگی میں لائے۔ صحابہ نے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام کے اخلاق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے؟ جو قرآن ہے وہی میرے آقا کے اخلاق ہے۔ یہ قرآن کے اخلاق ہماری زندگی میں آنے چاہیے۔ اگر یہ اخلاق ہماری زندگی میں آ رہے تو سمجھو کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے۔ اور اگر صرف ہم قرآن کو پڑھتے ثواب تو مل جائے گا، لیکن قرآن کے اترنے کا جو مقصد ہے اس مقصد میں ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے خاص طور پہ رمضان میں اللہ سے یہ بھی مانگے، یا اللہ ہمیں حامل قرآن بنا دے، یا اللہ ہمیں عامل قرآن بنا دے، یا اللہ ہم کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا بنا دے۔ اصل مقصد یہ ہے۔ اس کے بعد میں 24واں پارہ پورا ہو گیا، یہ کل کا سبق تھا۔ آج جو ہے گزشتہ رات میں جو تراویح میں 25واں پارہ پڑھا گیا، اس میں ایک سورت آتی ہے سورہ شورا۔ شورا اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں ایک آیت ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ،
ایمان والوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام کرتے ہیں مشورہ سے کرتے ہیں، تو اس میں شورا کا لفظ آیا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ شورا رکھا گیا ہے۔ اس کے اندر بھی توحید، رسالت، قیامت، سارے مضامین کو تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن چونکہ وقت نہیں ہوتا ہے اس لیے جو خاص چیزیں ہماری عبرت کے لیے ہوتی ہے میں اسی کی طرف نشاندہی کرتا ہوں۔ حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اکابرین میں سے گزرے، ان کا مقولہ ہے کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے معمولات کے اندر ایک بات ملتی ہے کہ جو آدمی سورہ شورا کی ایک آیت ہے، اللہ لطیف بعبادی یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، یہ ایک آیت ہے سورہ شورا میں۔ حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات میں ملتا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ 7 اور 0 اگر اس آیت کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کی تنگی کے مسائل کو حل فرماتے ہیں۔ اس لیے اس کو مجربات الصالحین کہتے ہیں، مجربات الاکابرین کہتے ہیں۔ یہ حدیث میں نہیں ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ والوں کے ذہنوں میں اللہ ڈالتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آج کا جو دور چل رہا ہے، رزق کی تنگی سے ہر آدمی پریشان ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے معمولات میں اس کو شامل کرے۔ فجر کی نماز کے بعد روزانہ پابندی سے 70 مرتبہ اس کو پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس آیت کی برکت سے ہمارے روزی کی تنگی کے مسائل کو حل کر دے گا۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو بیان فرمایا، اور ہم سب دیکھتے بھی ہیں کہ جب کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو آدمی کیا کہتا ہے؟ میں نے کیا، میری محنت، ارے کتنی محنت کی ہے میں نے اس کے پیچھے، تب جا کے بنا ہے۔ اور جہاں اس کام میں کوئی تکلیف آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، فوراً اللہ کی طرف، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ آیت شریفہ میں یہ مضمون ذکر فرمایا گیا ہے، مقصد یہ ہے کہ جس طریقے پر ہم خوشی والے اعمال میں کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کی نسبت جو ہے ہم اپنی طرف کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جیسے تکلیف کے اندر ہم اللہ کی طرف نسبت کرتے کہ تو اللہ کی طرف سے ہوا، وہ تو ہونا تھا مقدر میں، نہیں۔ خوشی ہو یا غمی ہو، تکلیف ہو یا راحت ہو، بیماری ہو یا صحت ہو، اچھے حالات ہو یا برے حالات ہو، ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرے۔ اچھے اعمال ہوئے، یا اللہ تو نے کروایا، میرا کوئی اس میں دخل نہیں ہے۔ کوئی تکلیف آئی، یا اللہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی بنا پر تیری طرف سے یہ پکڑ آئی۔ تو ایک مضمون یہ بھی بیان فرمایا سورہ شورا کے اندر۔ تیسرا مضمون جو ہے قدرت خداوندی کو بیان فرمایا ہے۔ تفصیل کے ساتھ میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے، اور اس کے پہلے بھی میں نے سورہ صاد کے اندر غالباً توحید خداوندی کو میں نے بیان کیا تھا، اس کے اندر بھی اسی کو بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آگے والی صورت ہے سورہ زخرف۔ زخرف کے معنی آتے ہیں سونا، سونا، گولڈن، گولڈ جس کو کہتے ہیں۔ اس صورت کا نام زخرف کیوں رکھا گیا؟ کہتے ہیں اس لیے رکھا گیا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے زخرف کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جو بھی آگے آئے گا، تو اس کی وجہ سے اس صورت کا نام ہی زخرف رکھا گیا ہے۔ زخرف کے معنی ہے سونا، اور چونکہ اس کا تذکرہ اس صورت کے اندر ہے اس لیے اللہ نے اس صورت کا نام ہی سورہ زخرف رکھا ہے۔ اس کے اندر بھی چند مضامین ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سورہ زخرف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ نے جو اعتراض کیے ہیں وہ سارے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں۔ گویا یوں سمجھو کہ سورہ زخرف کا جو پورا مضمون ہے، پورا باب ہے، وہ اشکال اور جواب کا ہے۔ مشرکین کی طرف سے اعتراض ہوئے اور اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، سوال جواب، سوال جواب۔ اکثر مضمون اس میں اسی تعلق سے بیان کیے گئے۔ مثال کے طور پہ مشرکین نے ایک سوال آپ علیہ السلام نے، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، غالباً سورہ انبیاء کی آیت ہے، انکم وما تعبدون حسب جہنم، سورہ انبیاء میں ہے۔ یہ آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک تم
اور جس کی تم عبادت کرتے ہو یہ سب جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ جب یہ آیت شریفہ آپ نے پڑھ کے سنائی تو یہ مجمع میں کافر شخص کھڑا ہو گیا اور کہا کہ میں تم کو لاجواب کر سکتا ہوں۔ سب کے سامنے کہہ رہا ہے نبی کو پریشان کرنے کے لیے، میں تم کو لاجواب کر سکتا ہوں، کیا بات ہے بتاؤ؟ کہا کہ تم نے بھی یوں فرمایا کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ عیسائی بھی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، تو تمہارے کہنے کے حساب سے تو نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے۔ جب یہ کافر نے جب یہ سوال کیا آپ علیہ السلام کو تو پورا مجمع تالیاں بجانے لگا، تالیاں پیٹنے لگا کہ واہ واہ تو نے کیسا شاندار سوال کیا ہے۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتاری اور اتار کے یوں فرمایا کہ اے بد نصیبو، تم قرآن کو سمجھے ہی نہیں ہو، تم معبودان باطل کی عبادت کرتے ہو اس لیے جہنم میں جاؤں گے، یہ تو کھلی بات ہے، لیکن تم جس کی عبادت کرتے ہو وہ بھی اس وقت جہنم میں جائے گا جب وہ تمہاری عبادت پر راضی ہو، تمہاری عبادت کرنے کے لیے اجازت دی ہو۔ یہ دو شرطیں اگر اس آدمی میں پائی جاتی ہے تو وہ آدمی تمہارے ساتھ میں جہنم میں جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں چیزوں سے بری ہے۔ بھلے عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ خدا کا بیٹا مانتے یا خدا مانتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام تو اس سے راضی نہیں تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اجازت نہیں دی تھی، لہٰذا تمہارے اس قول کے حساب سے عیسیٰ علیہ السلام اس سے مستثنا ہے۔ ایک اشکال کا جواب دیا۔ دوسرا اشکال یعنی کیسے کیسے سوال کرتے ہیں۔ ایک اشکال یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو نبوت دینی تھی، قرآن دینا ہی تھا، تو یہ غریب قسم کے آدمی کو نعوذ باللہ کیوں دیا؟ یعنی مراد اسے آپ علیہ السلام ہے، آپ تو غریب تھے، ایسے آدمی کو دیا نبوت؟ ارے طائف اور مکہ میں جو بڑے بڑے مالدار قسم کے لوگ ہیں نا، ان کو دینا چاہیے تھا، نبوت ان کو دیتے، قرآن ان کو دیتے، وہ تبلیغ کا کام کرتے۔ یہ کمزور قسم کے آدمی ہے، غریب قسم کے آدمی ہے، آگے پیچھے کوئی ہے نہیں، ایسے آدمی کو اللہ نے نبی بنا کے بھیج دیا۔ اگر کوئی مالدار آدمی کو بناتے نبی تو ہم سب سے پہلے ایمان اس پر لاتے۔ یہ اشکال کیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ناچنا نہیں ہے تو آگنا، چھوٹا ہے ٹیڑھا ہے، ان کو عمل نہیں کرنا تھا اس لیے ٹیڑھے بڑے سوال کرتے تھے آپ علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی کیوں بنا کے بھیجا؟ کوئی مالدار آدمی کو بناتے تو ہم اس کی بات کو مانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دندان شکن جواب دیا ہے، اتنا زبردست جواب دیا ہے، کہتے رحمت، میری جو رحمت ہے نا وہ دو قسم کی ہے، یہ نبوت اور قرآن جو ہے نا یہ رحمت خاصہ ہے۔ اب سننا جواب، میں ابھی تمہید بیان کر رہا ہوں۔ نبوت اور قرآن جو ہے وہ رحمت خاصہ ہے، اور پوری دنیا کو جو میں روزی دے رہا ہوں نا یہ رحمت عامہ ہے۔ رحمت عامہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے پانی ایمان والے کو پلاتے ایسے غیروں کو بھی پلاتے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ غیروں کو پانی نہ ملتا ہو، کھانا نہ ملتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے زیادہ ان کو دیتا ہے۔ اب جواب سنیے، اللہ کہہ رہے کہ بدبختو، بد نصیبو، نالائقو، رحمت عامہ یعنی دنیا کی ساری نعمتیں میں نے تمہارے قبضے میں نہیں دیے تو رحمت خاصہ نبوت اور قرآن تمہارے قبضے میں کیسے دے دوں؟ تم جس کو بولو اس کو نبی بنا کے بھیجو؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب رحمت عامہ جس کا کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کے وہاں وہ تمہارے قبضے میں نہیں دیے تو رحمت خاصہ میں تم کو کیسے دے دوں کہ تم جس کو بولو اس کو نبی بنا لو؟ اللہ نے اس کا دندانی شکن جواب دیا ہے۔ یہ قرآن پاک میں سورہ شورا کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد میں بہت سارے اشکال اور جواب ہے اس کے اندر۔ ایک اور بھی مضمون اس میں بیان فرمایا ہے، دنیا کی بے ثباتی کو، اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا جو ہے دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی میرا اس کی وقت نہیں ہے۔ اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہیں ہوتا کہ ایمان والے یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر وہ بھی ایمان سے نکل جاتے ہیں تو میں پوری دنیا کو، کافروں کے گھروں کو، چھتوں کو، ان کی ایک ایک چیز کو چاندی اور سونے کا بنا دیتا۔
قرآن پاک کی وہ آیت موجود ہے، لولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ، چاندی کا، ومعارج علیہا یظہرون، ان کی سیڑھیوں کو بے چاندی کا بنا دیتا، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُورًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، ان کے صوفوں کو، ان کے کمروں کی ہر چیز کو، ان کے بیڈ کو، سب کو میں سونے کا بنا دیتا، وَزُخْرُفًا، اور سونے کا بنا دیتا، ہر چیز کو سونے چاندی کا بنا دیتا۔ یعنی یوں اشارہ فرمایا کہ میرے بندو، دنیا کی چمک دمک کے دھوکے میں مت آؤ۔ یہ جو چمک دمک ہم کو نظر آ رہی ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے ٹاور، بڑے بڑے کمپنیاں، بڑے بڑے بہت ساری چیزیں جو ہم کو نظر آ رہی ہے، اس کے دھوکے میں مت آؤ۔ تمہاری مقدر میں جو دنیا لکھی ہے، میں نے تم کو تمہارے مرنے سے پہلے تم کو عطا کر دوں گا، لیکن اس کے دھوکے میں مت آؤ، اس کا میرے وہاں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر مجھے خطرہ نہیں ہوتا تو یہ سارے کفار ہیں نا، ان کے سارے گھروں کو، ان کی ساری چیزوں کو سونے چاندی کا بنا دیتا، لیکن خطرہ مجھے اس بات کا ہے کہ یہ ایمان والا للچا یوں نگاہ سے ان کو دیکھتا اور یوں تمنا کرتا، کاش میں بھی ان کے جیسا ہو جاتا تو مجھے بھی سونے اور چاندی کی ساری چیزیں ملتی، کیونکہ انسان لالچی ہے۔ جب کوئی مہنگی چیز دیکھتا ہے کسی کے پاس میں تو اس کے دل میں بھی تمنا ہوتی ہے۔ ایک بچے کے پاس میں بہت مہنگا موبائل دے گا تو اس کے دل میں بھی تمنا ہوتی ہے، کاش میرے پاس بھی ایسا موبائل ہوتا۔ یہ تو سونے اور چاندی کی پوری دنیا بنا کے دینے والے تھے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے کا خطرہ مجھے نہیں ہوتا، پوری دنیا کو سونے چاندی کا بنا دیتا، لیکن مجھے خطرہ تھا اس لیے میں نے ایسا بنایا نہیں۔ تو دنیا کی بے ثباتی کو بیان فرمایا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ دنیا کی چمک دمک میں ہم کو نہیں آنا ہے۔ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے، اگر غربت میں رکھا ہے، غربت کے ساتھ میں اللہ کا شکر ادا کرو، انشاءاللہ یہ تمہاری غربت تم کو جنت میں لے جائے گی۔ اور اگر اللہ نے مالداری کے ساتھ میں رکھا ہے، اور اللہ کا ایک سنت ہے، کسی کو مالدار بناتے، کسی کو غریب بناتے ہیں، اس میں ہم کو حسد کرنے کی یا دلی دشمنی کرنے کی کہ فلاں آدمی مالدار کیوں بن گیا، میرے ساتھ میں کھیلنے والا تھا وہ مالدار بن گیا، میں تو وہی جگہ پر کھڑا ہوں۔ حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا غیبی نظام ہے، بعض کو مالدار بناتا ہے، بعض کو غریب بناتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جس حال میں اللہ نے ہم کو رکھا ہے اسی حال میں ہم کو رہ کے اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کر کے شکر ادا کرنا ہے۔ غربت کے ساتھ میں ہے، کوئی چیز پاس میں نہیں ہے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا بہت بڑا کرم اور احسان ہے، تو نے مجھے صحیح سالم جسم دیا ہے۔ موقع نہیں تفصیل کرنے کا، ورنہ اس کے بعد آپ کو پوری تفصیل بتاتا میں۔ ایک باڈی ہم کو صحیح سالم دے دیا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ کھانا کھاتے اتر جاتا ہے، ہضم ہو جاتا ہے، پانی پیتے اتر جاتا ہے، ہضم بھی ہو جاتا ہے، دیکھتے بھی ہے، پکڑتے بھی ہے۔ کوئی بھی جسم کا ایک عضو خراب ہو جاتا ہے، آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ اس لیے دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، اگر ہمارے پاس صحیح سالم جسم ہے پھر بھی روزانہ 2 رکعت شکرانے کی پڑھ کے اللہ سے مانگے، یا اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہے کہ تو نے لوگوں کی طرح مجھے بھیک منگتا تو نہیں بنایا، عزت کی روٹی مجھے گھر میں کھلاتا ہے۔ شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ، اسی لیے کہتے ہیں نا ہمارے بڑے کہ دنیا کے بارے میں اپنے چھوٹے سے لوگوں کو دیکھو تاکہ شکر کرنے کا موقع ملے، اور دین کے بارے میں اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھو، وہ لوگ اتنے اعمال کرتے میں تو اتنا ہی کرتا ہوں، مجھے اور کرنا چاہیے۔ بہرحال اس کے بعد میں جو ہے سورہ دخان شروع ہوتی ہے۔ سورہ زخرف کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے اشکالات ہیں، بہت سارے جوابات ہیں، یعنی سوال جواب کا پورا مضمون ہے وہ۔ اس کے بعد میں سورہ دخان ہے۔ سورہ دخان کا نام دخان کے معنی کہتے ہیں دھوئے کو، چونکہ اس سورۃ شریفہ کے اندر ایک دھوئے کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام جب نبوت کا کام کر رہے تھے، دین کا کام کر رہے تھے، کفار مکہ آپ کی بات کو نہیں مانتے تھے، بہت پریشان کیا، آپ نے بد دعا دے دی، مکہ کے اندر قحط پڑ گیا۔ قحط پڑنے کی وجہ سے لوگ بھوکے مرنے لگے، پیاسے مرنے لگے، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ مردار کے گوشت کو کھانے لگے، ہڈیاں چبانے لگے، اور کمزوری اتنی آ گئی کہ جب آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو دھواں نظر آتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کا نام دخان رکھا گیا ہے۔ پھر آئے آپ علیہ السلام کے پاس، اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دعا کر دی،
عذاب ہٹ گیا لیکن پھر سے ایسے کے ایسے ہو گئے. تو اس اعتبار سے اس کا نام دخان ہے. اس میں ایک چیز ہے لیلۃ المبارکہ، بالکل شروع کے اندر ہی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اس مبارک رات میں اتارا. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شب قدر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. صحیح قول یہ ہے کہ شب قدر مراد ہے. پھر اس کے بعد میں آگے جنتی اور جہنمیوں کا تذکرہ ہے. جہنموں کو کیا کیا سزا ملے گی، میں نے اس کے پہلے بھی تھوڑی مختصر تشریح بتائی تھی اور تفصیل کے ساتھ میں انشاءاللہ سورہ واقعہ میں بیان کروں گا. اللہ نے یہاں فرمایا کہ جو جہنمی ہوگا اس کو زقوم کھانے ملے گا اور گرم گھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا، اور جو جنتی ہوگا اس کو تو کھانے کے لیے بھی بہترین قسم کے پھل ملیں گے، پینے کے لیے بہترین قسم کا پانی ملے گا، شراب ملے گی. دنیا میں شراب حرام ہے لیکن اللہ جنت میں اتنی شاندار شراب پلائیں گے، اس شراب کے پینے سے آدمی کا دماغ تیز ہو جائے گا، یعنی چستی آئے گی. دنیا کی شراب تو ایسی ہوتی ہے کہ آدمی پیتا ہے نا تو پاگل ہو جاتا ہے، لیکن جنت کی شراب ایسی نہیں ہوگی، اس سے تو اور مست ہو جائے گا. اس کی انشاءاللہ تفصیل جو ہے سورہ واقعہ میں بتاؤں گا میں. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کے اندر اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. اس کے بعد میں سورہ جاسیہ شروع ہوتی ہے. جاسیہ کے معنی ہے گھٹنوں کے بل بیٹھ جانا. جیسے آدمی بیٹھتا ہے نا گھٹنوں کے بل، کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو دو زانوں زمین پہ بچھا کے بیٹھتا ہے، اس کو کہتے ہیں جاسیہ. چونکہ اس صورت شریفہ کے اندر اخیر میں قیامت کی ہولناکی کو بیان فرمایا ہے سورہ جاسیہ میں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دربار لگے گا. اللہ ایک دم غصے میں ہوں گے. بڑے بڑے نبی ہیں نا سجدے میں پڑے ہوئے ہوں گے، سجدے میں گر جائیں گے، امت پریشان ہوگی. اس وقت میں بہت سارے اللہ کے بندے اللہ کے خوف کی وجہ سے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے. تو اسی وجہ سے اس کا نام سورہ جاسیہ رکھا ہے. اور اس صورت کے اندر ایک تو توحید کے دلائل اللہ نے بیان فرمائے ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی کیا دلیلیں ہے. سورہ جاسیہ کے اندر اللہ نے سارے دلائل کو بیان فرمایا ہے. موقع نہیں ہے بیان کرنے کا، بس اشارہ کر رہا ہوں میں. اور دوسری چیز اس کے اندر جو ہے قیامت کی ہولناکی کو بیان فرمایا ہے. وہ بھی انشاءاللہ آگے کسی اور صورت میں 29ویں پارے میں آئے گا. انشاءاللہ میں وہاں تفصیل سے بتاؤں گا کہ قیامت کی ہولناکی کا منظر کیسا ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، آخری عشرہ ہے. جتنا ہو سکے اللہ سے مانگے اور ہمارے اس رمضان کو وصول کرے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور پوری امت کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب